ایک مرتبہ ایک شخص کی شادی ہوئی، ایک نوجوان کی شادی، اور شادی کے بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی نے کہا دیکھو جی میں بہت برداشت کر چکی، آپ کا باپ کھانستے ہی رہتا ہے رات رات بھر، میری نیند میں خلل آتا ہے، یا تو گھر میں رہوں گی یا تو آپ کا باپ رہے گا، بولیے کس کو رکھنا ہے؟ بیوی کا غلام تھا، دنیا کا غلام تھا، فوراً کہا آپ کی مرضی، میں تو آپ ہی کو رکھوں گا۔ تو کہا تیرے باپ کا کیا کرے گا؟ تو کہا باپ کو گھر سے نکال دیں۔ سوچو ذرا کتنا دردناک لمحہ ہوتا ہے جب گھر میں لانے والوں کو گھر سے نکالنے کا پلان بنایا جاتا ہے۔ میں یہاں دادا باپو، مفتی احمد شاہ باپو اور بڑے بڑے سادات اور علماء کی موجودگی میں یہ بات کہوں، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، یہاں آپ سیدوں کے، علماء کے، مشائخ کے کتنے بھی ہاتھ چومو، پیر چومو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے تو یہ ہاتھ پیر چومنا تمہیں کوئی کام نہیں آنے والا۔ میں اپنے بزرگوں کی تائید کے ساتھ بیان کروں، سب سے بڑا مرشد تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے تمہارے لیے۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعائیں نہیں، وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، بہت معذرت کے ساتھ گجرات کے سنی جوانوں، سیدوں کے پیر دھو کر کے پینے والوں، میں ان سادات ہی کی پشت پناہی سے عرض کر رہا ہوں، اور میں بے باکی سے اس لیے یہاں کہہ دے رہا ہوں کہ مجھے کوئی سادات کا گستاخ اس لیے نہ کہہ سکے گا کہ درجنوں سادات عید میرے ساتھ ہیں۔ ہم سادات کے احترام کے قائل ہی نہیں بلکہ عامل بھی ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں جو سادات کا حق نہ جانے ہم تو اس کو حلالی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بات میں بھی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لیکن سادات کے پیر دھو کے پینے والوں، علماء کرام کے ہاتھ چومنے کے لیے دھکے دینے والوں، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے والوں، مقررین اور خطبہ کے پیچھے، ان کی کاروں کے پیچھے دوڑنے والوں اور ان کی کاروں تک کو چومنے والوں، ان کی کاروں کے جو ہے وہ ٹائر کو اور اس کے چاک کو، اس کے چکے کو چومنے والوں، بوڑھی ماں بے چین اور بے قرار ہو کر کے رات میں کئی گھنٹوں تیرا انتظار کرتی ہے، میرا بیٹا آ کر میری خیریت پوچھے گا۔ ماں باپ کو مسجد کے زینے پر بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیا، اور یہاں آ کر کے نظریں پیش کرتے ہو، تمہارے منہ پہ پھینک ماری جائے گی، تمہاری عبادتیں بھی، تمہارے نذرانے بھی، اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے ماں باپ اس سے راضی ہے اللہ بھی راضی ہے، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض۔ ماں باپ کو ناراض کر کے کس کس کی خوشی کے لیے جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا تیری خوشی کے لیے باپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ یاد رکھنا کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کے تمہیں وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملا کرتا ہے۔ یہ بڑے حسین لوگ ہیں جنہیں ماں باپ کہتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ محبت میں مکر کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ محبت میں مکر کر سکتے ہیں، پیور جو محبت ہے اس کو ماں باپ کی محبت کہتے ہیں۔ جب ہم پیشاب کرتے تھے بستر میں تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہم پاخانہ کرتے تھے بستر میں تب بھی ماں باپ ہم سے پیار کرتے تھے، جب ہماری ناک بہتی تھی اور لوگ ہم سے نفرت کرتے تھے تب بھی ماں اپنے دوپٹے سے ناک صاف کرتی تھی اور کہتی تھی میرا چاند۔ ہماری آنکھوں میں کیچڑ دیکھ کر کے لوگ ہمیں دھکا دے کر بھگا دیتے تھے، لیکن ماں سینے سے چمٹا کر کہتی تھی میرا لال۔ خود گیلے بستر پہ سوتی تھی سردی کی طویل راتوں میں اور ہمیں اپنے سینے پہ سلاتی تھی۔ اللہ اکبر، گھر میں کوئی اچھی چیز آتی تھی اور تقسیم کرتے ہوئے وہ چیز ختم ہونے والی ہوتی تھی اور بڑے بیٹے کہتے امی تم بھی کھا لو، تو ماں کہتی کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خود تکلیفیں اٹھا کر ہمیں کھلانے والے ماں باپ، خود پھٹے پرانے پہن کر کے ہمیں اچھے کپڑے پہنانے والے ماں
باپ سردی گرمی برسات کسی کی پرواہ نہ کر کے ہمیں پڑھانے لکھانے والے ماں باپ، آج ان ماں باپ کی کوئی قدر نہیں۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہو، ماں باپ پہ ظلم کرتے ہو، ماں باپ کو ڈانٹتے ہو، ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرتے ہو۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس جوان نے کہا ٹھیک ہے، میرے باپ کے کھانسنے سے اگر تجھے تکلیف ہوتی ہے، کل میرا بابا تجھے نظر نہیں آئے گا۔ بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہا ابا کہیں لے جانا ہے۔ وہ اولاد خاص طور پہ سنے جو ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، خدا کے لیے ظلم نہ کرو۔ جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں۔ آج نہیں تو کل خدا تمہیں ترقی دے گا۔ دعائیں وہاں تک پہنچاتی ہے، ہزاروں سال کی محنتیں جہاں نہیں پہنچاتی وہاں دعائیں پہنچاتی ہے۔ دعائیں میرے عزیز بھائیوں، اس جوان نے اپنے بوڑھے باپ سے کہا ابا تمہیں کہیں لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ایک کمبل ساتھ میں لیا اور جانا چاہتا تھا۔ چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ باپ سے کہتا ہے ابا میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ بیٹے نے کہا، باپ نے کہا نہیں تو نہیں چل۔ کہا نہیں میں بھی چلوں گا، آپ دادا کو کہاں لے جا رہے ہیں، میں بھی چلوں گا۔ ضد کیا نا تو ضد کر کے ساتھ ہو لیا، کار میں بٹھایا، جنگل میں پہنچا اور اس کے بعد ایک کمبل اپنے باپ کو دیا اور باپ سے کچھ کیا۔ کہا باپ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کمبل کو لیا۔ سوچو اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ جس دن مسلمانوں اپنے ماں باپ کی محبت کو تم محسوس کر لو گے، یہ دنیا مکار ہے، فریبی ہے، یاد رکھنا جب یہ محبت کرنے والے نہ ملیں گے اس وقت تو تم ان کو تلاش کرو گے، پچھتاؤ گے، ڈھونڈو گے، بلکہ دعا کرو گے تو ماں باپ پھر تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ جاؤ جا کر ان کے دلوں سے پوچھو جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے، جاؤ ان سے جا کر کے پوچھو، ان کے دلوں سے پوچھو جن کے ماں باپ آج دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ آج وہ ڈھونڈتے ہیں مگر ان کو نہیں ملتے ماں باپ۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نوان نے جب کمبل دیا تو کمبل ہاتھ میں کپ کپی ہاتھ سے لے کے کہا بیٹا یہ کمبل کیا کروں؟ کہا بابا آج سے آپ کو اسی جنگل میں رہنا ہے، آپ اب گھر نہیں آ سکتے۔ میری بیوی آپ کے لیے یہ کہتی ہے کہ گھر میں وہ رہیں گے تو میں نہیں رہوں گی، میرا سنسار بچا لے، میرا گھر بچا لے بابا۔ اس بوڑھے نے کمبل دیا، کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ کمبل لے کے کہا اگر میرے گھر سے نکلنے سے تو خوش رہتا ہے تو جا خوش رہے۔ اور یہ کہہ کے کمبل لے کے بوڑھا مڑنے لگا۔ بچہ یہ منظر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بچہ دوڑ کر گیا، دوڑ کے جانے کے بعد کہا بابا رکیے، اپنے باپ کو رکنے کے لیے کہا، کمبل لیا اور باپ کو دے کے کہتا ہے بابا اس کے 2 ٹکڑے کرے۔ بیٹے نے کہا بیٹا ایک کمبل تو دیا باپ کو میرے، اب تو اس کے 2 ٹکڑے کیوں چاہتا ہے؟ کہا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ارے گھر میں کمبلوں کی اور بستروں کی کمی نہیں، تو کیا کرے گا کمبل کا؟ تو کہا یہ کروں گا بابا، آپ نے اپنے باپ کو جوان ہو کر ایک کمبل دے کر گھر سے نکالا ہے، میں آپ کو آدھا کمبل دے کر گھر سے نکالوں گا انشاءاللہ۔ اس کے باپ کی آنکھیں اس وقت کھلی، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اب ماں باپ کی بات آئی ہے، ایک بہت خوبصورت بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ پڑھ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، بات ختم کر رہا ہوں، ہو سکے دل میں جو جائز مراد لینا ہے مراد لے لو، اس لیے کہ میں ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی ماں کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سب سے بڑی دنیا کی ماں مجھے یاد آ گئی ہے، اس سے بڑی ماں ہونے کے اعتبار سے دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن اس کا ذکر کرنے سے پہلے اتنا کہوں گا کہ ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو دعائیں مقبول ہوتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں جاتے جاتے بات مکمل کرتے کرتے، اتنا خوبصورت ماحول ہے، سادات ہے، علماء ہے، سیدوں کی دعائیں لیتے ہوئے یاد رکھنا تمہارے پاس اچھے بنگلے ہوں گے، قیمتی کاریں ہوں گی، لاکھوں کروڑوں روپیے ہوں گے، اچھے لباس ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن تمہیں ماں باپ کی کمی محسوس ہوگی۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کروں، میں آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں، اللہ کے رسول کے پاس کسی چیز کی کمی تھی نہیں تھی۔ کہنے والے نے کہا کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، مگر یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، جب اللہ کے رسول کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے،
حضور اس وقت تو بچپنے کی زندگی گزار رہے تھے، بلکہ بابا تو اس وقت گئے کہ ماں کے پیٹ میں تھے، 6 سال کے تھے میرے آقا۔ اس وقت تو رسول اللہ کی امی جان دنیا سے تشریف لے گئی، کوچ کر گئی۔ میرے آقا بھی اپنی امی کو بار بار یاد کرتے تھے اور یاد کر کر کے روتے بھی تھے۔ اس سے پتہ چلا ایک دن وہ آئے گا میرے بھائیوں جب ہمیں بھی ماں کی یاد آئے گی، مگر ماں نظر نہیں آئے گی، بابا کی یاد آئے گی، باپ نظر نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، دولت کی کمی پوری ہو سکتی ہے، بیوی کی کمی پوری ہو سکتی ہے، بچوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور دوستوں کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن ایک بار ماں باپ چلے جائیں۔ میں بیویوں سے نفرت کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یاد رکھنا ایک مر گئی تو دوسری بیوی بیوی ہی رہتی ہے، تیسری آ گئی تو بیوی بیوی ہی رہتی ہے۔ ایک بیٹا مر گیا، بیٹی مر گئی، جو پیدا ہوں گے وہ بیٹا بیٹی ہی ہوں گے۔ دوست ایک چھوٹ گیا، دوسرا بنے گا تو دوست ہی ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ ماں باپ چلے گئے تو پھر آپ کس کی کو بھی 70 بار ماں کہہ لیں مگر وہ ماں نہیں بن سکتی، باپ کہہ لیں باپ نہیں بن سکتا۔ ماں باپ کی یاد ضرور آئے گی۔ مجھے آج اس ماں کی یاد آئی جس نے محمد الرسول اللہ جیسا بیٹا دنیا کو دیا۔ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں جب دعا قبول ہونے میں تاخیر ہو تو نبی کے ماں باپ کا نام لے لیا کرو، ان کے وسیلے سے مانگا کرو۔ کیا وہ لوگ ہیں، میں سوچتا ہوں یا اللہ، غوث پاک جیسے ولی کو پیدا کرنے کے لیے ابو صالح اور ام الخیر جیسی ماں کا انتخاب کیا گیا، امام حسن امام حسین کو پیدا کرنے کے لیے سیدہ فاطمہ اور مولا علی جیسے ماں باپ کا انتخاب کیا گیا۔ اللہ تو نے جب محبوب کو پیدا کرنا ہوا ہوگا تو کیسی ماں کو چنا ہوگا، کیسے بابا کو چنا ہوگا۔ اللہ اکبر، آپ اتنا تو غور کریں مسلمانوں، وہ ماں کیسی ہوگی، وہ بابا کیسا ہوگا جس کی گود میں سید العالمین آئے۔ کسی کا بیٹا موسیٰ ہے، کسی کا بیٹا عیسیٰ ہے، کسی کا بیٹا داؤد ہے، کسی کا بیٹا ایوب ہے علیہم السلام۔ آمنہ تیرا شہزادہ تو نبیوں کا امام ہے، تیرا شہزادہ تو صاحب قرآن ہے، تیرا شہزادہ تو صاحب برہان ہے، اللہ کا محبوب ہے، صاحب معراج ہے۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے اور اللہ تیرے شہزادے محمد الرسول اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ کیا وہ رسول کی ماں ہوگی جس کے شہزادے کی نگاہ اٹھنے پر اللہ قبلہ بدل دیتا ہے، جس کی بہو خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کی بہو عائشہ صدیقہ ہے، جس کی بہو اللہ اکبر ام سلمہ ہے، جس کی بہو کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، اس ساس کو سیدہ آمنہ خاتون کہتے ہیں اور اس سسر کو سیدنا عبداللہ کہتے ہیں۔ لیکن آئیے آپ کو بتاؤں، کوئی کمی تھی؟ سر جھکائے تو سر اٹھائیں تو آیت آئے، ان کی مرضی پر جابر کے بچے زندہ ہو جائے، بکری پہ ہاتھ رکھ دے مردہ بکری جی اٹھے، درختوں کو اپنے پاس بلا لے۔ لیکن روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے ہیں، سر جھکا کر چپ کے خاموش آنسو سے حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ جب بھی حضور موجود ہوتے تو حضور ہی کو تکتے رہتے، اس لیے کہ ان کو دیکھنا وہ عبادت ہے، کہ کسی کو دیکھنا وہ عبادت نہیں ہے۔ صحابہ نے میرے آقا کے چہرے پہ نظر جما رکھی ہے، حضور کے آنسو موٹے موٹے مزگاہ سے ہوتے ہوئے رخسار پہ آتے ہیں اور داڑھی پر سے نچھاور ہوتے ہوئے لباس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ صحابہ نے آقا کو روتے دیکھا تو صحابہ حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور رونے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، رونے کا کوئی وقت سمجھ میں نہیں آتا، نہ واز ہو رہا ہے، نہ نصیحت ہو رہی، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ آقا جان کائنات، روح کائنات، آپ رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں آج رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے، میری ماں کی یاد مجھے رلا رہی ہے۔ آقا یہ کہہ کے خوب روئے۔ جب آقا روئے تو صحابہ بھی رو پڑے۔ اپنے ماں باپ کی ناقدری کرنے والوں، دنیا کے چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرنے والوں، ماں باپ کو کبھی بہن کے یہاں چھوڑ کے، کبھی بھائیوں کے یہاں چھوڑ کے، کبھی دوا کے پیسے نہ دے کے ماں باپ پہ ظلم کرنے والوں، ان کا دل دکھانے والوں، غور کرو۔ اللہ کے رسول اپنی امی جان کو یاد کر کے رو رہے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ،
آج مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ جب حضرت آمنہ کا ذکر آیا تو سب صحابہ رو پڑے۔ جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کاش آج میری امی حیات ہوتی۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جو کنکروں کو کلمہ پڑھا دے۔ کس کو تمنا ہو رہی ہے ماں کی حیاتی کی؟ حضور کیا چاہ رہے؟ کاش آج میری ماں آمنہ حیات ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر میری امی حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ فرماتے ہیں کیا ہوتا؟ صحابہ نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور کیا ہوتا؟ اب آقا بتا رہے کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا۔ میری امی حیات ہوتی اور میں تمہیں نماز پڑھا رہا ہوتا، اور اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی۔ میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ اچانک میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ۔ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تمنا کر رہا ہے؟ جسے خدا طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مزمل کہتا ہے، مدثر کہتا ہے، انہیں کوئی پکار عام انسانوں کی طرح پکار نہیں سکتا۔ حضور کہہ رہے ہیں میری ماں کو میری ضرورت پیش آتی اور میری ماں مجھے پکارتی ادھر آؤ، تو میں ان کی آواز سنتا اور نماز کو وہیں چھوڑ دیتا۔ ماں کی پکار سن کر میں نماز کو وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ یہ اللہ کے رسول فرما کر پھر روئے، صحابہ روئے۔ ماں باپ کی قدر کرو، جنہیں تم گھر کا کچرا سمجھتے ہو، جنہیں بوجھ سمجھتے ہو، یہ بوجھ نہیں ہے۔ ایک صحابی آ کے کہتے آقا میری ماں اتنی بیمار ہے کہ میں نے ان کی غلاظت تک دھلائی، بیت الخلاء پاخانہ تک دھلایا، تو میری ماں نے میرا پاخانہ دھویا تو میں نے اپنی ماں کا پاخانہ دھویا، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ آقا مسکرا کے کہتے ہیں جب تیری ماں تیرا پاخانہ دھلا کرتی تھی تو وہ یہ تمنا کرتی تھی میرا بیٹا بڑا ہو جائے، اور تو ماں کا پاخانہ دھلتا ہے تو تو کیا سوچ رہا تھا؟ اللہ ماں کو جلدی اٹھا لے تاکہ یہ تکلیف دور ہو جائے۔ یہ سوچ ہے تمہاری فکر میں اور تمہاری ماں کی فکر میں۔ مسلمانوں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ جس ماں نے اپنے سینے کے دودھ کو بلکہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ہمارے سینے میں منتقل کیا، جس ماں نے خود نہ کھا کے ہمیں کھلایا، خود نہ پہن کے ہمیں پہنایا، آج ان ماں باپ کی قدر کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو چاہے کر لے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ماں باپ کا دل دکھانے والوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں چین نہ پا سکو گے، ماں باپ کا دل دکھانے والوں بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاؤ گے، اور سب قربان کر کے ماں باپ کو راضی کر لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ کسی کی دعا وہاں نہیں پہنچا سکے گی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچائے گی، اس لیے ماں باپ کی دعا لو۔ ذہن میں اور بہت سی باتیں آتی ہیں لیکن بات اب ختم ہی کرنا ہے، اس لیے کہ وقت بھی زیادہ ہوا اور مجھے بھی رخصت ہونا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کی توفیق بھی دے اور ماں باپ کے اکرام کی توفیق بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جو باتیں اچھی تھی وہ من جانب اللہ تھی، اور جو باتیں اگر کوئی غلط نکل گئی ہو وہ میرے نفس کی شرارت ہے، جس سے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔